شام غریبہ یہ پیاسوں کی شام غافر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون ان للہ و انا الیہ۔ میرا نام محمد باسط ملک ہے اور میرا تعلق فرقہ دیوبند سے ہے۔ بچپن میں ہم نے فرقہ اہل تشیع کی شام غریبہ کے بارے میں مختلف کہانیاں سن رکھی تھیں، جس کو حقیقی نظر میں جاننے کے لیے میں نے ارادہ کیا کہ اس شام غریبہ میں شرکت کی جائے۔ اسی نیت سے اپنی قریبی بڑی امام بارگاہ میں یوم عاشورہ کی رات کو میں بھی شام غریبہ دیکھنے چلا گیا۔ امام بارگاہ میں داخل ہونے سے پہلے 3 سے 4 بار جامع تلاشی لی گئی، اس کے بعد امام بارگاہ میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ جیسے ہی میں امام بارگاہ میں داخل ہوا، وہاں پہ مغرب کی نماز ادا کی جا رہی تھی۔ میں نے بھی مغرب کی نماز وہاں پہ اپنے مسلک دیوبند کے طریقے سے ادا کی۔ اس کے بعد ممبر سے اعلان ہوا کہ شام غریبہ کی شروعات ہوئی چاہتی ہے، تمام لوگ ممبر کے سامنے تشریف لے آئیں۔ میرا دل بڑا تیزی سے دھڑکنے لگا کہ اب سے کچھ دیر بعد وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ہم نے بچپن سے سن رکھی تھی۔ جب یہ محفل کا آغاز ہوا تو شروع میں تمام لائٹس بند کر دی گئیں، جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس محفل میں جتنی بھی لائٹس تھیں وہ تمام لائٹس بند ہو چکی تھی۔ اب میں نے سوچا اب وہ تمام چیزیں ہوں گی جو چیزیں ہم نے بچپن سے سن رکھی تھی، لیکن وہاں پہ کچھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ ایکچول میں وہاں پہ کیا ہوا شام غریبہ کے اندر، یہ تمام چیزیں آپ کو ہم بتائیں گے۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، یہ تمام کہانی، یہ تمام صورتحال جو خود میں نے بیٹھ کے وہاں پہ سنی، وہاں پہ دیکھی، وہاں پہ ملاحظہ فرمائی اور ویڈیو کے ذریعے آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے گا۔ جناب سکینہ نے پوچھا، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے یہ تو بتا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا، میرا بابا 3 دن کا پیاسا تھا، آیا میرے بابا کو کسی نے ذبح ہونے سے پہلے پانی بھی پلایا ہے نہیں؟ میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے کسی نے پیاسا بھی پانی بھی دیا؟ حضرت مظلوم کربلا میں شہادتیں تمام ہوئی، یزیدیوں نے بس نہیں کی، خیام کی طرف رخ کیا، خیام کی طرف رخ کیا، اور یہ اجرادی بیویوں کو تحیروں کو چھوڑ کر باہر نکل آؤ۔ ثانی زہرا نے فرمایا ہم باہر نہیں نکلیں گے، ہم کبھی باہر نہیں آئیں گے۔ جب شام غریبہ محفل کا آغاز ہوا، میں بھی ان تمام لوگوں کی طرح ایکسائٹڈ تھا شام غریبہ دیکھنے کے لیے جنہوں نے میری طرح کی بچپن سے کہانیاں سن رکھی تھی، لیکن حقیقت میں تو کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو نہیں ملی۔ حقیقت میں وہاں پہ کیا تھا، یہ تمام چیزیں آپ نے ملاحظہ بھی کی، سنی بھی۔ وہ تمام کہانی، وہ تمام جو منظر کشی جو وہاں پہ کربلا کے اندر اہل بیت کے خاندان کے ساتھ ہوا، وہ تمام منظر کشی کی جاتی ہے اس شام غریبہ میں۔ اور شام غریبہ سے مراد غریبوں کی، یتیموں کی شام ہے، جو وہاں پہ جن کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا، یہ ان کی شام منائی جاتی ہے۔ اور وہ تمام منظر کشی کی جاتی ہے کہ کس طرح سے مشکیزے میں پانی بھر کے لایا گیا اور کس طرح سے اہل بیت کے ساتھ ظلم ہوا، وہاں پہ کس طرح سے ان ایک ایک کر کے اہل بیت کو شہید کیا گیا۔ یہ تمام کہانی ایک ذاکر ممبر پہ بیٹھ کے اپنے تمام سننے والوں کو وہ منظر کشی سناتا ہے، اور وہاں لوگ بیٹھ کے افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، حضرت امام حسین کے اس غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس شام غریبہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ ہم بچپن سے اس کے بارے میں کچھ اور سن کے آتے تھے، سنتے آ رہے ہیں، لیکن اس شام غریبہ میں جب میں خود گیا اور خود وہاں پہ یہ ساری چیزیں ملاحظہ فرمائیں، ساری چیزیں اپنی ان آنکھوں سے دیکھی، تو میں بالکل حیران ہو گیا کہ یہاں تو منظر بالکل اس کے برعکس ہے جو چیزیں ہم نے سن رکھی ہیں، کہ یہاں سب سے بڑی بات، یہاں پہ خواتین
اور مردوں کا الگ الگ پردے کے اندر انتظام کیا گیا تھا. خواتین کے لیے ایک الگ جگہ تھی, مردوں کے لیے ایک الگ جگہ تھی شام غریبہ کو سننے کے لیے. حالانکہ خواتین کا انٹرنس کا راستہ بھی بالکل الگ تھا اور مردوں کا انٹرنس کا راستہ اور ایگزٹ کا راستہ بھی بالکل مختلف تھا. خواتین اور مرد اس مجلس میں بالکل سیپریٹ تھے, بالکل الگ الگ تھے. لیکن ہمیں اس چیز کے اوپر, جب میں اس شام غریبہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا, یہ سوال میرے ذہن کے اندر بار بار آیا کہ کس طرح سے کسی فرقے کے اوپر کسی ایک جو ہے اپنے طبقے کے اوپر کس طرح سے اس کو جانے بغیر, اس کے اوپر ریسرچ کیے بغیر, اس کو دیکھے بغیر کس طرح سے الزام تراشی کی جاتی ہے. اور اس طرح کے الزام جس کو سن کر, جس کو لوگوں کی زبانی سن کر آپ کے اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ تمام کہانیاں جھوٹی, وہ تمام من گھڑت الزام, وہ تمام کی تمام کہانیاں جھوٹی ہے. یہ سب منظر, یہ سب کہانی شام غریبہ کی, یہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو دکھائی. آگے بھی آپ کو خود ذاکر کی زبانی ہم سنائیں گے اور اینڈ تک آپ کو دکھائیں گے کہ جب یہ لائٹیں دوبارہ آن کر دی جاتی ہیں اور جب لوگ اس مجلس سے, اس محفل سے باہر نہیں نکل جاتے, تب تک میرا کیمرہ بند نہیں ہوا, تب تک میرا کیمرہ چلتا رہا تاکہ آپ لوگوں کو پوری ڈیٹیل, پوری تفصیل کے ساتھ یہ تمام چیزیں دکھائی جائیں. آگے بھی آپ لوگ ملاحظہ کریں تاکہ آپ لوگوں کے بھی کنسیپٹ, آپ لوگوں کی بھی سوچ میری طرح تبدیل ہو جائے. پوچھا بیٹا سکینہ, آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آپ کے بالا کی لاش ہے؟ کہاں پپی اماں جب رو رہی تھی, بابا کو پکار رہی تھی, بابا کے کٹے ہوئے لاشیں تھے, آواز آئی بیٹا سکینہ ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. کہا بیٹا سکینہ, بابا نے کیا کہا؟ بابا نے مجھے کہا میری بیٹی, میرے شیعوں کو پیغام دینا, جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا, میری پیار کو یاد کرنا, جب کسی مصیبت کو دیکھنا, میری مصیبت کو یاد کرنا. میں اللہ اکبر. عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مقتل میں ایک بچی کے دل کا راستہ بتا دے, مجھے مدینے کا راستہ بتا دے. میں اپنے دادا علی مرتضیٰ کے پاس چلی جاؤں گی, جا کر شکایت کروں گی. بابا, آپ کے جانے کے بعد ہم ختم ہو گئے, ظالموں نے بس نہ دیا. کہاں لوٹو تمہارے پاس علی و مسعود کو قیدی بنا کے لے چلو, آلے رسول کو قیدی بنانے کی نوبت آئی. ثانیہ زہرا نے کہا ہم رسول نہ دیا ہے, ہم علی مسعود کی بیٹیاں ہیں, آپ کی جرت نہیں ہو سکتی. ہمارے قریب آؤ, میں خود اپنے بیویوں کو سوار کروں گی. بیوی نے ثانیہ زہرا نے بیویوں کو سوار کیا. جب آخری وقت آ گیا, ثانیہ زہرا کو کون سوار کرے؟ وہی مدینہ تھا. جب ثانیہ زہرا کو سوار کرنے والے پیور موجود تھے, آباد موجود تھے. آج کوئی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ. راستے میں کیا دیکھا؟ ایک کسائی جانور کو ذبح کر رہا ہے. امام سید الساجدین رکے, رک کر اس سے پوچھا, آیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی بھی پلایا یا نہیں؟ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں, ہم شریعت کے ماننے والے, کسی جانور کو ہم پیاسا ذبح نہیں کرتے. میرے مولا
नाज़रीन, ये मनाजिर आप अपनी आंखों से खुद मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये तब के मनाजिर हैं जब लाइट्स दोबारा से ऑन कर दी जाती हैं, जब जो दिए बुझाए गए थे वो दोबारा ऑन कर दिए जाते हैं, वो दोबारा जला दिए जाते हैं और यहाँ लोग अपनी अपनी सीटों से, अपनी अपनी जगह से वो खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे नोहाख्वानी भी की जाती है और इसके बाद बाहर की तरफ लोग जाना शुरू हो जाते हैं, एग्ज़िट की जानिब रवां दवां हो जाते हैं। वहाँ से लोग मुख्तलिफ सबील भी पीते हैं, लंगर भी खाते हैं। ये शाम गरीबा के 10 मिनट के मनाजिर थे। टोटल जो शाम गरीबा होती है वो 10 से 15 मिनट की होती है, जो तमाम रिकॉर्डिंग में आपने मुलाहिज़ा फरमाया। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग इमाम बारगाह से अब बाहर की तरफ, अपनी गाड़ियों की तरफ, अपने घरों की तरफ लोग जो है वो निकल चुके हैं। तो ये तमाम शाम गरीबा थी जिसके बारे में लोगों ने अलग अलग गलत फहमियाँ, अलग अलग इल्ज़ामात लगाए हुए।